عزیزان محترم، آج کے جمعہ المبارک میں جس عنوان پر گفتگو کی جائے گی وہ ہے خلیفہ اول ابو قحافہ کنیت رکھنے والے افضل البشر بعد الانبیاء اور یار غار رسالت صلی اللہ علیہ وسلم وہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے فضائل اور ان کے مناقب اور ان کی شان کو بیان کیا جائے گا کہ آفتاب کے ستاروں میں سے ایک ستارہ کہ جس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وفاداری کا حق ادا کر دیا اور اس کے ساتھ ساتھ اگر مال کی قربانی کرنی پڑی تو اس سے دریغ نہ کیا، غزوات میں شریک ہو کر جان کا نذرانہ پیش کرنے کی ضرورت پڑی تو دریغ نہ کیا، یہاں تک کہ اپنی لاڈلی بیٹی کہ جس کو یہ سعادت حاصل ہوئی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبوب ترین بیوی بننے کی سعادت حاصل ہو گئی اور یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سسر ہوئے، چاہے سفر حضر ہو، چاہے دین کی کوئی خدمت کا معاملہ ہو یا جہاد ہو یا مال انفاق فی سبیل اللہ ہو، تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ایک ایسی ہستی ہے کہ جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں وفاداری مکمل طور پہ ثابت کی، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جانے کے بعد جب ان کو خلیفہ بنایا گیا تو انہوں نے خلافت کا بھی حق ادا کر دیا، اور سب سے پہلے جو مسلمہ کذاب جس نے نبوت کا جھوٹا دعویٰ کیا تھا اس کے خلاف تاریخ سال جنگ لڑی کہ جس میں 70 حفاظ شہید ہو گئے۔ اس شہادت کے بعد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے ایک اس امت پر احسان عظیم کیا۔ وہ احسان عظیم کیا کیا؟ آپ حضرات کے علم میں ہوگا کہ قرآن پاک کو سب سے پہلے کس نے جمع کیا؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کاتبین وحی میں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جب حضرت جبرائیل وحی لے کر آتے تھے تو آپ کاتبین وحی میں سے کسی کو بلاتے ہیں، اس کو لکھوا دیتے۔ کچھ صحابہ نے تو مکمل قرآن پاک حفظ کیا اور کچھ کے پاس مکمل نسخہ موجود نہیں تھا، لیکن جب 70 حفاظ شہید ہو گئے کہ جن کے سینوں میں قرآن پاک محفوظ تھا تو صحابہ رضوان اللہ اجمعین نے جو خلیفہ اول حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے ایک مشاورت ہوئی جس میں یہ بات طے ہوئی کہ قرآن پاک کے نسخوں کو جمع کیا جائے۔ اس زمانے میں پرنٹنگ کا زمانہ نہیں تھا، صفحہ ایجاد نہیں ہوا تھا، کسی نے تختی پر لکھا تھا، کسی نے پتوں پر لکھا تھا، کسی نے مختلف قسم کے جو قلمیں ہیں ان کے ساتھ لکھنے کی کوشش کی گئی تھی۔ خلاصہ یہ ہے کہ بہت بڑی جگہ پر قرآن پاک کو جمع کیا، لیکن قرآن پاک کا ایک نسخہ ابھی تیار نہیں ہوا تھا۔ وہ ایک الگ بحث ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے دور میں جب پرنٹنگ کا زمانہ ہوا تو پھر قرآن پاک کے نسخے مختلف شہروں میں بھجوائے گئے، تو وہ مصحف عثمانیہ آج تک ہم قرآن پاک پڑھتے ہیں۔ پھر دوسرا احسان حضرت بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے یہ فرمایا کہ اگر کوئی صحابی میرے پاس قرآن پاک کی کوئی آیت لے کر آئے تو اس کے ساتھ 2 گواہ ہونے چاہیے۔ عزیزان محترم، صحابہ کی عدالت میں ذرہ برابر بھی کسی کی کوئی شک نہیں ہے، جن کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اصحابی کا نجوم، ان کی مثال تو ستاروں کی طرح ہے، جس کے پیچھے بھی چلو گے تو فلاح کو پا جاؤ گے، لیکن اس کے باوجود بھی قربان جاؤ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ پر کہ جنہوں نے فرمایا کہ نہیں، یہ قرآن کا معاملہ ہے اور اللہ تعالیٰ ہی کی کتاب ہے، وہ خود اللہ اس کی حفاظت فرمائیں گے۔ تو فرمایا کہ ایک آیت کے بدلے میں 2 گواہ جب آئے تو اس وقت قرآن پاک کے نسخے جمع کیے گئے۔ تو یہ خلیفہ بلا فصل ہے، اور یہی انبیاء علیہ السلام کے بعد فرمایا کہ پوری کائنات میں سب سے بڑی ہستی اور سب سے زیادہ مرتبہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کا ہے، کہ جن میں حضرت ابو دردہ رضی اللہ عنہ کی روایت ہم آگے چل کے پڑھیں گے کہ فرمایا کہ میں ایک مرتبہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے آگے چل رہا تھا تو مجھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے روک دیا اور فرمایا کہ تم ایسے شخص کے آگے کیوں چلتے ہو جو انسانوں میں سب سے افضل ہے، اور فرمایا کہ جتنی چیزوں پر روشنی سورج کی پڑتی ہے ان ساری چیزوں میں سے
انبیاء کے بعد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی افضل ہے۔ تو انہوں کو کہتے ہیں کہ افضل البشر، کہ سارے انسانوں میں سب سے افضل، بعد الانبیاء، نبیوں کے بعد انسانوں میں جو سب سے افضل ہے وہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ لہذا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی شان کے بارے میں قرآن پاک میں بھی بہت سارے ارشادات ہیں۔ قرآن پاک کی یہ جو آیت میں نے خطبے میں پڑھی ہے، اس کا بھی ترجمہ کیا جاتا ہے، اس سے پہلے سورۃ اللیل ہے، واللیل اذا یغشی، قسم ہے رات کی کہ جب وہ چھا جائے، والنہار اذا تجلی، قسم ہے دن کی کہ جب وہ روشن ہو جائے، وما خلق الذکر والانثی، قسم ہے اس ذات کی کہ جس نے مذکر اور مونس کو پیدا کیا، ان سعیکم لشتی، آپ کی محنت کا انداز مختلف ہے، فاما من اعطى واتقى، جس آدمی نے خرچ کیا، عطا کیا اور متقی ہوا، وصدق بالحسنى، اور اس نے نیکی کے کاموں میں خرچ کیا، فسنيسره لليسرى، ہم ان کے لیے آسانی کی راہیں پیدا کریں گے۔ مفسرین نے لکھا کہ وصدق بالحسنى، کہ جس نے نیکی کے کاموں میں خرچ کیا، اس سے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ مراد ہے کہ جو مردوں میں سب سے پہلے اسلام قبول جنہوں نے کیا اور اس کے بعد اپنے پورے مال کا نذرانہ، آگے واقعہ آئے گا، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کر دیا۔ پھر دوسری قرآن پاک کی آیت ہے اِلَّا تَنْصُرُوهُ فَقَدْ نَصَرَهُ اللَّهُ، اگر تم نے مدد نہ کی دین کی، فقد نصرہ اللہ، تو اللہ مدد کریں گے، اذ اخرجہ الذین کفروا، کہ جب کافروں نے ان کو نکال دیا تھا، ثانی اثنین، وہ دو میں سے ایک تھے، اذ ہما فی الغار، کہ جب وہ ہجرت کی رات کہاں پر تھے؟ غار میں تھے، اذ یقول لصاحبہ، جب انہوں نے اپنے ساتھیوں کو کیا کہا؟ لا تحزن ان اللہ معنا، اے ابو بکر تم گھبراؤ نہیں، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ تو یہ وہ ہجرت کی رات ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہجرت کا حکم دیا۔ اس کی تفصیل میں جانے کی ضرورت نہیں ہے، صرف حضرت بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی عظمت کو بیان کیا جا رہا ہے کہ اس وقت بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تنہا نہیں چھوڑا۔ ذرا سی دشمنوں کی آہٹ محسوس ہوئی تو قرآن پاک میں اللہ نے سکھلایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ آپ ابو بکر کو اس طرح کہہ دیجئے، لا تحزن ان اللہ معنا، گھبرائے نہیں، ہمارے ساتھ اللہ ہے۔ اسی طرح قرآن پاک کی یہ جو تیسری آیت ہے، اس میں بھی حضرت بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے فضائل کو بیان کیا ہے۔ بہت ساری روایات ایسے ملتی ہیں کہ جس میں حضرت بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی، اسی طرح حضرت ہریرہ رضی اللہ عنہ کی روایت ہے۔ اگر ہم احادیث میں بات کریں تو فرمایا کہ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی میں خدمت میں حاضر ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو ہریرہ کے دروازہ بند کر دو، اور جو شخص دروازے سے داخل ہو تو مجھے اطلاع کرو۔ لہذا روایت کا مفہوم ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ یا رسول اللہ ابو بکر ہیں، آپ نے فرمایا اجازت دے دو اور جنت کی بھی بشارت دے دو۔ لہذا اجازت دی گئی اور جنت کی بھی بشارت دی۔ تو بہت سارے مواقع ایسے ہیں، عشرہ مبشرہ میں تو موجود ہی ہیں، اس کے علاوہ بہت سارے مواقع ایسے ہیں کہ حضرت بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بشارت دی، اور یہاں تک ارشاد فرمایا کہ میرے اوپر کوئی ایسا شخص نہیں ہے جس کا کوئی احسان ہو سوائے ابو بکر کے، کہ اس کے احسان کا بدلہ پورا قیامت والے دن ہی اللہ تعالیٰ دیں گے۔ اسی طرح حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ کی ایک روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ غزوہ سلاسل سے ایک مرتبہ میں وہ واپس آیا تو واپس آ کر ویسے ہی میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ای الناس احب الیک، کہ لوگوں میں آپ کو سب سے زیادہ کس سے پیار ہے؟ قال عائشہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عائشہ سے۔ پھر سوال کیا گیا کہ وللرجال، یا رسول اللہ مردوں میں آپ کو کس سے پیار ہے؟ فرمایا ابو بکر، حضرت بکر سے مجھے زیادہ پیار ہے۔ تو عزیزان محترم، مردوں میں اسلام سب سے پہلے لائے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج کے موقع پر گئے اور جب معراج کا سفر واپس کر کے آئے، لوگوں نے کہا کہ یہ عجیب بات ہے
کہ ایک رات کے اندر 7 آسمان کی سیر کر کے آنا، یہ بات تو عقل میں نہیں آتی۔ لہذا آؤ ہم ابو بکر سے پوچھتے ہیں رضی اللہ عنہ سے۔ جب یہ لوگ حضرت ابو بکر کے پاس گئے، ساری بات سنائی، انہوں نے فرمایا یہ بتاؤ یہ بات کہی کس نے ہے؟ میں کہ یہ بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی۔ تو فرمایا کہ اگر یہ بات انہوں نے کہی ہے تو یہ 100% صحیح ہے، اس کی صداقت میں کوئی شک نہیں۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر کو